بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عربی کو اپنے آگے طواف کرتے ہوئے پایا جس کی زبان پر یا کریم کی صدا تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیچھے سے یا کریم پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ عربی رکن یمانی کی طرف جاتا تو پڑھتا یا کریم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیچھے سے پڑھتے یا کریم۔ وہ عربی جس سمت بھی رخ کرتا اور پڑھتا یا کریم تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے یا کریم پڑھتے۔ عربی نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا، اے روشن چہرے والے، اے حسین قد والے، اللہ کی قسم اگر آپ کا چہرہ اتنا روشن اور عمدہ قد نہ ہوتا تو آپ کی شکایت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور کرتا کہ آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ کیا تم اپنے نبی کو پہچانتا ہے؟ عربی نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ایمان کیسے لائے؟ عربی نے عرض کیا کہ بن دیکھے ہی ان کی نبوت کو تسلیم کیا، مانا اور بغیر ملاقات کی میں نے ان کی رسالت کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہوں، میں دنیا میں تیرا نبی ہوں اور آخر میں تیری شفاعت کروں گا۔ وہ عربی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گرا اور وہ بوسے دینے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کر جو اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے متکبر اور جابر بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام بھیجا ہے اور فرماتا ہے کہ اس عربی کو بتا دیں کہ ہم اس کا حساب لیں گے۔ عربی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ میرا حساب لے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر وہ چاہے تو حساب لے گا۔ عربی نے دست ادب جوڑ کر عرض کیا کہ اگر وہ میرا حساب لے گا تو میں بھی اللہ کا حساب لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس بات پر اللہ سے حساب لے گا؟ اس نے کہا کہ اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی بخشش حساب لوں گا، میرے گناہ زیادہ ہیں کہ اس کی بخشش۔ اگر اس نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا۔ اگر اس نے میرے بخل کا امتحان لیا تو میں اس کے فضل و کرم کا حساب لوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سماعت کرنے کے بعد اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔ یہ دیکھتی ہی فوراً جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ رونا کم کریں۔ آپ کے رونے نے فرشتوں کو تسبیح اور تہلیل بلا دی ہے۔ اپنے امتی کو کہیں کہ نہ وہ ہمارا حساب لے نہ ہم اس کا حساب لیں گے، اور اس کو خوشخبری سنا دیں کہ یہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا۔ ناظرین، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے اتنا روئے اور اپنی امت کی بخشش کے لیے اللہ سے دن رات دعائیں مانگتے رہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت ان کی ذات اقدس پر درود بھیجیں اور ان کی سنت پر عمل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔